دوستو، کیا نعرہ حیدری یا علی مدد کہنے سے شرک ہوتا ہے؟ کیا یا علی مدد کہنے سے شرک ہوتا ہے یا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، جو ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے، نس ہے، اس سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ مولا علی کو مشکل کشا کہنا چاہیے۔ جب میں قرآن پاک سے پوچھتا ہوں تو سورہ المائدہ اس کا جواب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سورہ المائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ اے ایمان والو، تمہارا مددگار اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان جو رکوع کی حالت میں اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب پہلی بات اللہ مددگار، دوسری بات رسول مددگار، اور تیسری بات وہ اہل ایمان جو رکوع کی حالت میں اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ اس بات پہ تھوڑا پردہ ہے۔ اب آئیے تاریخ کے کتب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے رکوع کی حالت میں مدد کی تھی، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا مددگار ہے۔ ہم جب تاریخ سے پوچھتے ہیں تو تاریخ ہمیں 1400 سال پہلے والے دور میں لے چلتی ہے، اور کہتے کہ میرے ساتھ عرب کی سرزمین پہ چلو۔ جب عرب کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک کچی مسجد میں لے چلتی ہے۔ ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تو صحابہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک فقیر اللہ کے گھر کے باہر آتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور وہ صدا دیتا ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ خاموشی، صحابہ نماز پڑھے۔ دوسری مرتبہ پھر کہتا ہے کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ خاموشی۔ تیسری مرتبہ کہتا ہے اے خدا، میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ تب وہ تیسری مرتبہ کہتا ہے تو ایک نورانی چہرے والا، وہ رکوع کی حالت میں جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتارتے ہیں، اس فقیر کو پھینک دیتے ہیں۔ وہ فقیر انگوٹھی اٹھا کے خوش ہو کے واپس جاتا ہے۔ جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کی ملاقات آقا دو جہان نور مجسم سید عالم حضور سے ہوتی ہے۔ تو حضور اس سے پوچھتے ہیں انگوٹھی تم نے کس نے دی؟ تو کہتا ہے کہ مسجد میں گیا تو ایک نورانی چہرے والا اس نے دی۔ اس نے جب یہ عمل ہوا نا، اتنی ہی دیر میں اللہ کا فیصلہ زمین پہ اترا، قرآن کی آیت اتری۔ حضور مسجد میں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ آپ سب نماز پڑھ رہے تھے، جب فقیر مانگنے آیا تو کون تھے وہ جس نے رکوع کی حالت میں اللہ کی مخلوق کی مدد کی؟ تو سب صحابہ نے کہا حضور وہ اللہ کے شیر مولا علی شیر خدا تھے، انہوں نے رکوع کی حالت میں مدد کی۔ تو حضور نے فرمایا سنو، رب کا فیصلہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ اے ایمان والو، تمہارے مددگار اللہ ہیں، رسول ہیں، وہ اہل ایمان جو رکوع کی حالت میں اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ علی مشکل کشا ہے، مددگار ہیں۔ اگر تو ہم نے قرآن سے پوچھا، نہ ہم نے کہا نہ کسی اور نے کہا، علی وہ ہستی ہے جس کو قرآن نے مددگار کہا، مشکل کشا کہا۔ تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا۔ اب قرآن کی نص آ گئی، سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ولی سے مراد دوستی ہے تو ہرگز نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، جس کے بارے میں حضور نے دعا کی کہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے مددگار ہونا۔ آپ ان کی تفسیر پڑھیے، عمران جس کو قرآن مددگار کہے اس کو ولی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت فرمائے۔